اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سود کے ذریعے مال میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ تھا تو سود اس نے جب لیا تو اس کے پاس 2000 ہو گیا، اور صدقہ سے جو ہے مال کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر 200 روپے تھے تو اس نے 100 روپیہ صدقہ دے دیا تو اس کے پاس باقی 100 روپیہ بچ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مال کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو صدقہ ہے، ظاہری اعتبار سے اگرچہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اس کا انجام بہت اچھا اور بہت بہتر ہے، اور اس سے اضافہ ہوتا ہے مال میں۔ سود سے مال کم ہوتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 39 میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے تو اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ كُلٍّ، فرمایا سود سے اگرچہ ظاہری اعتبار سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قلت کی طرف لوٹے گا، یعنی اس سے مال تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور صدقہ سے مال بڑھتا ہے، اور یہ بڑھنا دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو صدقہ کرنے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے، مال خرچ کرنے والا ہے، اس کو بہترین بدلہ عطا فرما، یعنی جو اس نے مال خرچ کیا ہے اس کو بدلہ عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہے کہ فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اپنی حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلال مال ہی قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقہ کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی جو ہے گائے کا بچہ، گھوڑے کا بچہ، اس کو پالتا پوستا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کے اس کھجور کے برابر جو صدقہ ہے اس کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ یہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی قیامت والے دن اس کو 1 کھجور کا جو ثواب ملے گا وہ پہاڑ برابر صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ ایک صحابی ایک اونٹنی لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جیسی 700 اونٹنیاں لگام ڈالی ہوئی عطا کریں گے۔ تو صدقے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے کہ جو کچھ ہم صدقہ کریں گے اس کا بدل ہمیں ملے گا۔ فرشتہ باقاعدہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اس پر مقرر ہے کہ وہ دعا کرے کہ جو صدقہ کر رہے ہیں اللہ ان کے مال میں اضافہ فرمائے اور ان کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ نے دنیا میں 1 کھجور دی تو اللہ پہاڑ کے برابر کھجور صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 1 اونٹنی دی تو فرمایا 700 اونٹنیاں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا کریں گے۔ اور ادھر سود جو ہے، سود نری تباہی ہے، بربادی ہے،
اور یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بربادی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بربادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر، اور سودی معاملات کو لکھنے والے پر۔ تو کوشش کریں کہ سود سے بچیں اور صدقہ خیرات جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے میں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔